واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارکہ بابرکت نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والوں تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تعالیٰ کی ملائم کتاب ہے کہ جس میں شک اور غلطی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک کوئی عیب نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والوں سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے تو پہلے اسلام لے آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا؟ اگر کوئی بندہ حال کے باہر بیٹھا ہے اس کو کہو حال کے اندر آ جاؤ، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ حال کے اندر پہلے سے موجود ہے میں اس کو کہوں کہ حال کے اندر آ جاؤ تو پھر یہ میری بات جو ہے وہ فضول بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہودیوں کے عالم تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے، یہودیت کی طرف سے اپنے ذہن کے اندر ایک سوالوں کا انبار لگا کر کے میں جا کر کے مسلمانوں کے نبی سے یہ سوال کروں گا اور پھر اس سے ان کا جواب طلب کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ذہن کے اندر یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ذہن میں اتنے سوال سوچے ہیں، مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤں گا، جا کر ان سے سوال کروں گا بتاؤ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بتاؤ ذرا اس سوال کا کیا جواب ہے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ جب اس طرح کے سوال ذہن کے اندر سوچ کر گئے تو پھر وہ بھی تو مصطفیٰ کریم تھے نا، وہ جس کی طرف نظر کرتے تھے اس کو ایک نظر نہیں راہ راست پر لے آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں میرے آقا نے چہرے کے اوپر نظر ڈالی، اسی وقت سارے سوال جو ذہن کے اندر آئے تھے وہ سارے کے سارے بھول گئے، حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہے اور فوراً حضور کی بارگاہ کے اندر گئے اور جا کر کے اسلام کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے تو جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے جو پہلے یہودی تھے، جیسے سالبہ بن زید اور دو چار اور صحابہ کرام کا نام ملتا ہے، انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت سے وابستہ ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب
عبداللہ بن سلام یہودیت چھوڑ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اب یہودیت کے اندر ایک ریتی رواج تھا، یہودی مذہب کے اندر ایک رواج تھا، ایک رسم چلی آ رہی تھی۔ وہ رسم کیا تھی کہ وہ ہر ہفتے کے دن کو جو ہے وہ تعظیم کا دن سمجھا کرتے تھے۔ جس طرح مسلمان جمعے کے دن کو عید کا دن سمجھتے ہیں اور تعظیم والا ببرکت دن سمجھتے ہیں، اس طرح یہودی جو ہے وہ ہفتے کے دن کو تعظیم کا دن سمجھتے تھے۔ اس دن کو عام تعطیل کرتے تھے، چھٹی کرتے تھے، کام وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے اندر ایک رسم تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے اور اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقا تھے اسلام قبول کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنے رفقا کو کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو رسم و رواج ہماری یہودیت سے چلے آ رہے ہیں کہ ہم ہفتے کے دن کو تعظیم کا دن سمجھتے ہیں، ہفتے کے دن ہم چھٹی کیا کریں، اگرچہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام ہمیں یہ ضروری نہیں کہتا کہ تم نے اونٹ کا گوشت کھانا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا بیمار ہے، نہ ضروری ہے، نہ جو ہے وہ اس کو کھانا ضروری ہے اور نہ اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا بیمار ہے، چاہے تو کھا سکتے ہیں، چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، جائز ناجائز کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت سی وقار حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اسلام ہمیں یہ واجب نہیں کرتا، اسلام ہمارے اوپر یہ ضروری نہیں کرتا کہ تم نے اونٹ کا گوشت کھانا ہے یا اونٹنی کا دودھ پینا ہے یا ہفتے کے دن تم نے جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے اسلام قبول کر لیا لیکن وہ جو ریتی رواج، وہ جو رسم یہودیت سے چلی آ رہی ہے نا کہ ہم ہفتے کے دن چھٹی کیا کریں گے اور اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ اسلام ہمیں ضروری نہیں کہتا۔ حضرت ذی وقار جب حضرت عبداللہ بن سلام نے اور ان کے رفقا نے اپنا ذہن بنا لیا کہ ہم نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے رسم و رواج جو ہے یہ جو رسم و رواج ہے انہی کے ساتھ چلنا ہے، تب اسلام نے رب ذوالجلال کی آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تم نے یہودیت کو چھوڑ دیا ہے تو پھر تم نے رسم و رواج کو چھوڑنا ہے۔ حالانکہ اسلام جو ہے یہ ضروری نہیں کہتا کہ بندے کے اوپر لازم نہیں کرتا کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھانا ہے، اونٹنی کا دودھ پینا ہے، ہفتے کے دن کی تم نے تعظیم نہیں کرنی، یہ اسلام ضروری نہیں کہتا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ یہودیت کی جو ریتی رواج جس کے اوپر ہم بچپن سے چلے آ رہے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں، اب اسی ریتی رواج کو برقرار رکھیں گے کیونکہ اسلام کے ساتھ تو اس کی کوئی ٹکر نہیں ہے، اسلام اس کو ضروری نہیں سمجھتا۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا یہ کام نہیں چلے گا، آدھا بٹر آدھا بٹیر یہ کام نہیں چلے گا۔ جب یہودیت کو چھوڑ دیا ہے تو پھر تم نے اپنی ساری رسموں کو بھی چھوڑنا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگرچہ اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اے عبداللہ بن سلام تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ تم نے جو ہے وہ یہودیت کے ریتی رواج اور ان کے رسم و رواج کو اپنے ذہن کے اندر رکھا ہوا ہے، اگرچہ کوئی بھی نہ کھائے لیکن تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم نے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ چبا کر کھانا ہے تاکہ وہ جو یہودیت کی رسم و رواج اور وہ جو ریتی رواج تمہارے ذہن کے اندر ہے وہ پارا ہو جائے۔ ہاں اگر فالو کرنا ہے تو اسلام کو فالو کرو۔ اسلام نے تمہیں پیدائش سے لے کر نکاح سے لے کر وفات تک زندگی گزارنے کے ہر کام کے اندر تمہاری رہنمائی کی۔ تو حضرات ذی وقار عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسم و رواج جن کی اسلام کے ساتھ ٹکر نہیں ہوتی لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے یہودیت کو چھوڑ دیا ہے تو پھر تم کے رسم و رواج کو بھی چھوڑ دو۔
آج مسلمانوں کی تصویر کیوں ہو رہی ہے؟ آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے یورپ کی تہذیب کو اپنا لیا ہے، انہوں نے اغیار کی تہذیب کو اپنا لیا ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی سنت سے، مصطفیٰ کریم کی سیرت سے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے اندر رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ حضرات سماکار، آج 10 فروری ہے۔ آج کے دن اس موضوع کا اتفاق اس وجہ سے کیا کہ آج 10 فروری ہے، 4 دن بعد 14 فروری آنے والی ہے۔ وہ ایک اغیار کی بدتمیز رسم جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، افسوس کے بعد کہ افسوس کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ بھی ہے جو ہے اس کے اندر مبتلا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے، حضرات سی وقار، اس کی حقیقت تو کچھ اس طرح ہے۔ ویلنٹائن نامی ایک عیسائی شخص تھا جس کو ایک عورت کے ساتھ محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، پھر اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا، اور پھر اس زنا کے بدلے اس کو سزائے موت دے دی گئی، اور اس وقت اغیار نے جو ہے اس کو شہید محمد کا نام قرار دیا، اور 14 فروری کا دن جو ہے اس کی یاد میں منایا جانے لگا۔ کتنی بے حیائی ہوتی ہے۔ آپ اپنے ملک پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام کے اوپر جس ملک کو حاصل کیا گیا ہے اس کے اندر 14 فروری کے دن جو ہے آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر پھول پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، پھول والی دکانوں کے اوپر رش نظر آ جاتا ہے۔ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ اغیار کی رسموں کو اپنانا شروع کر دیا۔ حضرات سے بکر اغیار کی رسموں کو اپناتے اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ گھروں کے اندر ان کی عمر شادی کی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر سارا کا سارا اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی سیرت تمہیں ہر پہلو کے اندر تمہاری رہنمائی کرے گی۔ رب ذوالجلال کا قرآن تمہیں زندگی گزارنے کا ہر اصول بتائے گا۔ جب قرآن اور حدیث تمہیں زندگی گزارنے کے ہر ایک اصول کو بتا رہی ہے تو پھر ہم زندگی کے اہم فیصلوں کے اندر اغیار سے مدد کیوں لیتے ہیں؟ حضرات سے وقار، یہ عورت، یہ جو 14 فروری کے دن حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مل کر جو ہے وہ آپس کے اندر تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، یہ حیا کا جنازہ نکالتے ہیں۔ سب کی بات نہیں میں کر رہا، بہت کم تعداد کے اندر ملک پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو ان کے لیے بات کر رہا ہوں، حیا کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی نے تو فرمایا الحیاء شعبۃ الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک انصاری صحابی رسول وہ اپنے دوسرے صحابی رسول کو حیا کے بارے میں درس دے رہے تھے کہ حیا ایسی ہے، حیا ایسی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو حیا کے بارے میں درس دے رہا ہے، الحیاء من الایمان، حیا وہ ایمان میں سے ہے، یعنی جس بندے کے اندر ایمان پایا جاتا ہے اس بندے کے اندر حیا بھی پائی جاتی ہے، اور جس بندے کے اندر حیا نہیں ہوتی اس بندے کے اندر پھر ایمان نہیں ہوتا۔ حضرات سے بکار، تو یہ عورت جو آج یہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اسلام اس کے اوپر جبر کرتا ہے، اس عورت کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت تو یہ تھی کہ جب میرے آقا کی بعثت سے پہلے جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی اس کو اپنے خاندان والے بلکہ اس کو اپنا باپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے زندہ دردور کر دیا جاتا۔ اسی عورت کے جب ایام مخصوص آتے تو پھر کسی عورت کو جو ہے وہ گھر سے دور کسی جگہ پر چھوڑ کر آ جایا کرتا۔ یہ اسلام آیا، اس نے آ کر اس عورت کو عزت بخشی، اس نے آ کر اس عورت کو بتایا کہ دیکھو جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو وہ باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، وہ خاندان کے اوپر بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ رحمت ہے، باپ کے لیے رحمت ہے، خاندان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ اسلام نے آ کر عزت دی ہے، یہ اسلام نے آ کر عورت کو یہ عزت دی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے حجرے کے اندر موجود ہے تو بستر کے اوپر رب ذوالجلال کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے۔ حضرات ذی بقار، آج
برقعے کے اندر مجھے قید کر کے اسلام نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لائبریری کے اندر ہزاروں کتابیں موجود ہوتی ہیں، لائبریری کے اندر ہزاروں کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن بلا فقط قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کتاب، وہ مقدس کتاب جو ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو کپڑے کے اوپر لپیٹ کر عزت کے ساتھ ڈھانپ کر بلند مقام پر رکھا جاتا ہے۔ اے عورت تیری مثال بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو برقعے کے اندر تو اپنے آپ کو جبرن اور ظلم کیا ہوا سمجھ رہی ہے، میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں یہ وہی عورت تھی، اس عورت کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جس کو مرد اپنی حوث کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے تھے، اور مرد جو ہے وہ فقط اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام آیا ہے، اسلام نے آپ نے اس عورت کو عزت دی ہے، کہا جب یہ عورت پیدا ہوگی، یہ بیٹی ہوگی، یہ خاندان والوں کے لیے رحمت ہوگی، یہ بہت کے لیے رحمت ہوگی، اور جب یہی عورت بڑی ہوگی یہ بھائی کے لیے عزت ہوگی، یہ بھائی کی عزت بنے گی۔ جب یہی عورت کسی کی بیوی بنے گی تو پھر اس کے لیے اس کے ایمان کو مکمل کرے گی۔ پھر یہی عورت جب کسی کی ماں بنے گی تو اللہ تعالیٰ اتنا مقام عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا مقام عطا فرمائے گا کہ جنت کو اس عورت کے قدموں کے اندر رکھ دے گا۔ ذات سی بات، آج یہ جو عورت سمجھ رہی ہے کہ اس کے اوپر اسلام نے جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، برقعے کے اندر اس کو بند کر کے، میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر ظلم اور جبر نہیں ہے، بلکہ عزت اور احترام اسی کی جاتی ہے جس کو رب الجلال پسند فرماتا ہے۔ حضرات سے وقار قرآن مجید فرقان حمید ہر معاملے کے اندر، ہر پہلو کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ محبوب، اے محبوب اپنے بندوں سے فرما دیجئے، اے محبوب فرما دیجئے کہ اے ایمان والو یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ یہ قرآن نے مردوں کے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کو بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے۔ اگرچہ کوئی بہت بڑا پیر ہو، اگرچہ کوئی بہت بڑا مولوی ہو، اگرچہ کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھتا ہو، قرآن نے فرمایا تم نے اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال حجت الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوار ہیں، ایک نوجوان لڑکی آتی ہے، وہ آ کر کے حضرت فضل بن عباس سے ایک مسئلہ دریافت کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے مڑ کر دیکھا تو حضرت فضل بن عباس اس کے چہرے کے اوپر نگاہ کیے ہوئے، آقا علیہ السلام نے حضرت فضل بن عباس کی ٹھوڑی کو ایسے اپنے ہاتھ کے ساتھ پھیرا، فرمایا اے فضل بن عباس اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے حضرت فضل بن عباس کے آپ کے رسول ہے، میرے آقا کا چچا زاد بھائی ہے، پتہ کیا چلتا ہے اگرچہ کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا نیک سمجھتا ہو، اگرچہ کوئی جتنا مرضی متقی ہو، اگرچہ کوئی جتنا مرضی پرہیزگار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے، اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے۔ جب نظروں کے اندر حیا ہوگی، آپ کی نظروں کے اندر حیا ہوگی تو پھر سجدہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا، پھر رب کی عبادت کرنے بھی رب ذوالجلال جو ہے وہ لذت عطا فرمائے گا۔ حضرت سے وقار فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے، جھکائے رکھنا ہے۔ آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے آقا کا تو ویسے بھی واضح الفاظ کے اندر یہ فرمان ہے کہ اے بندے تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، یہ جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی زبان دے، اس کی ضمانت دے دو، یہ جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ حضرت ذی وقار یا آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ آگے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس میں جو ہے وہ تمہارے لیے بڑی ستھرائی ہے، اس میں تمہارے لیے بڑی پاکیزگی ہے۔ اگر انسان اپنے من کو صاف کرنا چاہتا ہے، انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا
قرآن نے فرمایا تم نے اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے، جھکائے رکھنا ہے اور غیر محرم کی طرف نظر نہیں کرنی۔ آگے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جب تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، رب ذوالجلال نے فرمایا لا لباس کانا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ رب ذوالجلال تمہیں پاک اور صاف ستھرا کر دے گا۔ آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرات ذی وقار، یہ تو مردوں کے لیے حکم تھا، اب رب ذوالجلال نے عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارهن، اے محبوب فرما دو مومنین عورتوں سے، یہ جو مومنات ہیں، یہ جو مومنات عورتیں ہیں، ان سے فرما دیجئے کیا فرمانا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے، اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے۔ یہ نہیں ضروری کہ مرد جو ہے وہ عورت کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھے اور اپنی نظریں جھکائے رکھے، بلکہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میرے آقا کی صاحبزادی ہے اور جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ جان کائنات ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ سیدہ پاک آپ بتائیے ذرا عورتوں کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی نگاہ نہ کرے اور وہ عورت کسی دوسرے کی طرف نگاہ نہ کرے۔ یہ عورت کے لیے بہترین پردہ ہے۔ یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ غیر مردوں کو دیکھتی کرے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی مثال موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک زوجہ محترمہ کے گھر کے اندر تھے، حضرت ام جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، تو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ تشریف لائے تو ازواج پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ذی وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظروں کو جھکا دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا اپنی نظروں کو جھکا دو۔ بعد میں ازواج مطہرات نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن مکتوم وہ تو نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا، آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اگرچہ نابینا تھے، تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تم نے اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے۔ پتہ چلا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم نے بھی غیر مردوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرما دیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ وہ ہے کہ وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے اور نہ اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ یہ تو وہ کریم نبی کی صاحبزادی ہے کہ جب محشر کے اندر بھی جائیں گے، محشر کے اندر بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر ایسی زندگی گزاری ہے میرے نبی کی بیٹی، ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہر وقت انسان کو کیا فکر ہوتی ہے؟ گھر کی فکر ہوتی ہے، بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی بارگاہ کے اندر دونوں آپس میں بیٹھی ہوئی ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا کہ ایک بات سے میں بڑی پریشان ہوں، اس بات سے، کہا کہ جب عورت کا جنازہ لے کر چارپائی پر جاتے ہیں عورت کے جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے، مجھے ڈر لگتی ہے کہ مجھے جب میرے جنازے کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے کہ غیر مردوں کی نظر جو ہے وہ میرے جسم کے اوپر نہ پڑ جائے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی نا، وہاں پر عورت کے جنازے کی چارپائی کچھ اس طرح سے تیار کرتے تھے کہ اس کے چاروں پایوں کے اوپر جو ہے وہ لکڑیاں باندھ کر کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا لگا دیا کرتے تھے، جس سے پردے کا جو ہے وہ بہترین انتظام ہو جاتا تھا۔ سیدہ کائنات نے سن کر اتنا خوش ہوئی کہ اسی وقت حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کہ اسماء بنت امیس میرے ساتھ وعدہ کرو، جب میں اس دنیا سے جاؤں گی تو میرے جنازے کی چارپائی تم تیار کرو۔ ذات ذی وقار، ہم تو اس کریم نبی کے امتی ہیں کہ جس کریم نبی کی بیٹی کے حیا کا یہ عالم ہے کہ جب وہ محشر کے اندر جائے اللہ تعالیٰ بھی اعلان فرمائے اے محشر والو تم اپنی نظروں کو جھکا لو، تم اپنی نظروں کو جھکا لو، کہ حضرت فاطمہ بنت محمد کا جو ہے
گزر ہونے والا ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے ایمان والو، اے حضور فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ تم نے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ آگے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اے عورت، انہیں اپنی عزت کی خود حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ جو اس کی زینت ہے، وہ جو اس کی خوبصورتی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ اس گناہ کے اندر شامل ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو شریعت کے مطابق پردہ رکھ کے بازار کے اندر جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر بازار کے اندر نکلتی ہے وہ لوگوں کو زنا کی دعوت دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو عورت لباس پہن کر بھی برہنہ ہو، جس عورت کا لباس کے باوجود ایسی حالت ہو کہ اس کے جسم کی آزاد ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جو ہے وہ جہنم کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گی، جہنم کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ ایسی عورت کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کے اندر کیسا ہوتا ہے، جس عورت نے جو ہے وہ 8-10 دکانیں پھر کے ایک لوکٹ خریدا ہے گلے میں پہننے کے لیے، مجھے بتائیے جب اس نے 10 دکانیں پھر کر وہ لوکٹ خریدا ہے، کیا وہ دوپٹہ رکھ کے لوگوں سے اس کو چھپا دے گی؟ وہ تو اس کو ظاہر کرے گی کہ میں نے 10 دکانیں پھر کر کے اتنا مہنگا لوکٹ خریدا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہر کرے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عورت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم نے اپنی جو ہے وہ زینت والی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو عورت کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ اور روایت میں آتا ہے 500 سال کی مسافت پر جب بندہ ہوگا نا جنت کی طرف جا رہے ہوں گے نا، 500 سال کی مسافت سے اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ایسی عورت کے بارے میں فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ حضرت ذی وقار ہمیں اس گناہ کی طرف توجہ کرنا ہوگی، ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کی توجہ جو ہے وہ اس کی طرف کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، مگر وہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ عورت کو جو حکم ہے، فرمایا زمین کے اوپر، اے عورت جب تمہیں زمین کے اوپر قدم رکھنا ہے، پاؤں رکھنا ہے، تو زور سے نہیں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زینت والی چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کی آواز آئے اور غیر مردوں کے کانوں کے اندر پڑ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عورت پاؤں کے اندر پائل پہنتی ہے نا، اس کا بھی پردہ کرنا ہے، اور پاؤں کو جو ہے وہ زمین کے اوپر آرام سے رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ زور سے رکھے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، جب تمہیں دھرتی کے اوپر زمین کے اوپر چلنا ہے، آرام سے قدم رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو چھپی ہوئی زینت کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے اے مومنین، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے رہنا ہے اس امید پر کہ تم کامیابی پاؤ گے۔ حضرت ذی وقار رب ذوالجلال کا قرآن یہ فرماتا ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے جو ہیں سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے شروع کے اندر آپ کو اس آیت کا شان نزول بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہودیت چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اسلام نے جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو کر یہ فرمایا کہ اسلام میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے وہ اونٹ کا گوشت لازمی کھائیں، چونکہ یہودیت کے اندر منع تھا، لہذا اسلام کے ساتھ اس کی
کوئی ٹکر نہیں ہو رہی، ہم اب بھی نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہودیت کو چھوڑ دیا ہے اب ان کے رسم و رواج کو بھی چھوڑ دو، اگرچہ کوئی کھائے نہ کھائے، عبداللہ بن سلام تم نے ضرور کھانا ہے، اس لیے کہ تمہارے ذہن کے اندر وہ یہودیت کی رسم و رواج والی بات ہے۔ حضرات ذمہ جب اسلام ایسی رسم کہ جس کا ٹکر اسلام کے ساتھ نہیں ہو رہی، جس کو اسلام نے منع نہیں قرار دیا، جب ایسی رسم کے بارے میں اسلام ایسا غیرت مند دین ہے اجازت نہیں عطا فرمائی، تو یہ رسم یہ تو ہے ہی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے عیال کا جنازہ نکل جاتا ہے، یہ ہماری شادیوں کے اوپر جو ہم نے جو ہے وہ اغیار سے رسم و رواج لے کر ہماری شادیوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، فقط ایک نکاح ہی رہ گیا ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، ایک نکاح ہی رہ گیا ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اپنے وہ یہ رسم فلاں ٹی وی پر دیکھی تھی، یہ رسم فلاں جو ہے ہمارے رشتہ دار تھے ان کے گھر ہوئی تھی، یہ رسم جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہوئی تھی۔ بچیوں کو جو ہے وہ نوجوان بچیوں کو ہاتھوں کے اندر پھولوں کی پلیٹیں دے کر جب برات آتی ہے کھڑا کر دیا جاتا ہے، برات کے اوپر وہ پھول پہنتے ہیں۔ اس کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کفار مسلمان کو شکست نہیں دے سکتے تھے، وہ کفار مسلمانوں کو تلوار کے ساتھ شکست نہیں دے سکتے تھے۔ ایک چال چلتے ہیں، مسلمانوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ چھتوں کے اوپر جو ہے وہ نوجوان لڑکیوں کو جو ہے وہ پھول دے کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی مسلمان آئیں گے یہ نوجوان لڑکیاں جو ہے ان مسلمانوں کے اوپر پھول پھینکنا شروع کریں گے، مسلمانوں کی توجہ لڑکیوں کی طرف ہوگی اور حق کو شکست دے گی۔ اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کثیر تعداد کے اندر اس کو پایا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار یہ بسنت ہے، یہ بسنت، یہ پتنگ اڑانا یا کڑکیاں اڑانا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، بچپن میں ہم بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت رائے نامی شخص جس نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میرے نبی کے صاحبزادی ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا کہ ان کی شان کے اندر حقیقت رائے نامی شخص نے گستاخی کی اور پھر ایک نوجوان نے اس کو واسطے جہنم کیا، پھر اس کی یاد کے اندر جو ہے وہ بسنت کا میلہ سجانا شروع کر دیا۔ آج مسلمان جو ہے وہ کثیر تعداد کے اندر اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آج 10 فروری ہے، 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت یہ ہے کہ ویلنٹائن عیسائی شخص جو ہے اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا، زنا کر کے اس کو سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ کچھ ہلڑ بازوں نے جو ہے وہ اس کو عشق کا شہید کا نام دے دیا، اور آج مسلمان جو ہے اس کی یاد کے اندر جو ہے وہ دن منانے پھر رہے ہیں۔ ہم نے اغیار سے رسموں کو لینا شروع کر دیا ہے۔ اغیار نے ہمیں بتایا 365 دن سال کے اندر موجود ہے، ایک دن فادر ڈے کا رکھا ہوا، ایک دن مدر ڈے کا رکھا ہوا۔ اسلام نے ہمیں ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا 365 دنوں میں سے ایک دن فادر ڈے کا نہیں ہونا چاہیے یا ایک دن مدر ڈے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو بندہ صبح صبح اٹھ کر یا دن میں کسی بھی وقت محبت کے ساتھ اپنے والدین کی طرف نظر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو 2 مرتبہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کو 2 مرتبہ۔ ایک صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو 100 مرتبہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، تم نظر کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ حضرات ذی وقار یہ اسلام ہے، ہمیں اسلام نے زندگی گزارنے کے مکمل طریقے اور اصول بتائے ہیں۔ ہمیں زندگی کے ہر اہم فیصلے کے اندر اسلام سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ اس یورپ کے گندے معاشرے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے جس کے اندر ویلنٹائن ڈے جیسی حقیقت پائی جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بسنت کا میلہ پایا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے ہم سب کو اس پردے کے اوپر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما بتوفیقی